Please subscribe, like and share and now watch the video. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے ملک غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ہم نے بچپن میں کہانیاں تو بہت پڑھی ہیں، اور اس میں ایک کہانی جو ہماری کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے کچھوا اور خرگوش کی، اس میں یہ بتانے کا مقصد تھا کہ بے شک آپ سست ہیں، لیکن اگر آپ چلتے رہتے ہیں مسلسل جو ہے تو آپ جیت جاتے ہیں۔ اس میں کچھوا اور خرگوش کی کہانی تھی، جس میں کچھوا جو ہے وہ چلتا رہا اور خرگوش راستے میں سو گیا۔ کچھوے نے اس کو کراس کیا اور کچھوا جیت گیا۔ خرگوش جب اٹھا تو وہ اس نے سمجھا میں ابھی جیت رہا ہوں۔ جب وہاں پہنچا تو شرمندگی ہوئی، کیونکہ کچھوا وہاں سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ دوسرا جو اس کا پہلو یہ تھا، دوسری کہانی جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ تھی کہ کچھوا اور خرگوش نے دوڑ لگائی۔ کچھوا آہستہ آہستہ چلتا رہا، خرگوش تیز تھا، خرگوش آگے نکل گیا۔ خرگوش نے جب دیکھا کہ دور دور تک ابھی کچھوا نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا، اور جب اٹھا تو ابھی تک کچھوا وہاں نہیں پہنچا تھا۔ اس نے دوڑ لگائی اور وہ اس سے پہلے جیت گیا، کیونکہ وہ تیز رفتار تھا۔ تیسری دفعہ جب انہوں نے کیا تو اب کچھوے نے تھوڑا سا بزنس ٹیکنیک یوز کی اس کے ساتھ۔ اس نے دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ آپ ہو جو ہے نا وہ میدانی علاقے کے، اور میں چلتا ہوں تیز پانی میں، تو یہ غلط ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ہم صرف جو ہے نا میدان میں دوڑیں، بلکہ ہمیں پانی سے بھی جانا چاہیے۔ تو خرگوش نے بغیر اس کی چاٹ کے اس نے کہا کہ یہ کون سا مسئلہ ہے، ہم کر لیتے ہیں ایسے۔ تو انہوں نے دوڑ لگائی، اور کچھوا جو ہے نا وہ خرگوش تو تیرنا نہیں جانتا تھا، کچھوا پانی میں سے تیر کر نکل گیا اور وہ خرگوش سے جیت گیا۔ اب چونکہ خرگوش نے ایک ٹیکنیک لگائی تھی تو اس ٹیکنیک سے وہ جیت گیا۔ چوتھی جو کہانی ہے وہ زیادہ مزیدار ہے۔ وہ اس لحاظ سے مزیدار ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم روزانہ جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہماری کوئی اپنے بظاہر ہماری کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، اور اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑ جائے تو ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ کیا کہ پانی سے دوڑ لگائی، پانی کے ذریعے جانا ہے۔ لیکن جب پانی آیا تو خرگوش کو کچھوے نے کہا کہ آپ میرے اوپر سوار ہو جاؤ اور ہم کراس کر جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دونوں نے مل کر ٹیم ورک کیا اور دونوں وہاں پہنچ گئے۔ اچھا، اب ان چاروں کہانیوں کو ہم بزنس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ پہلی کہانی میں یہ تھا کہ بتایا گیا کہ جو کچھوا جو ہے نا وہ مسلسل چلتا رہا، اور وہ خرگوش سے تیز رفتار ہونے کے باوجود وہ خرگوش کو کراس کر گیا اور جیت گیا۔ اور خرگوش نے اس کو وہ کمپلیسنٹ ہو گیا نا، کہ اس نے کہا کہ میں تو جیت ہی سکتا ہوں، کہ میں تو تیز ہوں، میں چھلانگیں لگاؤں میں جیت جاؤں گا، اور راستے میں اس نے سو گیا اور کچھوا جیت گیا۔ تو بزنس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلسل کام کرتے رہیں گے، اور ایک بندہ جو ہے نا وہ تیز رفتاری سے کام کرتا ہے اور بیچ میں وہ رک جاتا ہے، تو لیکن کاروبار کو وہ تیز رفتاری سے چلا رہا ہے، تو وہ چلتا جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ جو دوسری کہانی میں نے بتائی ہے آپ کو کہ جس میں کچھوا جیتتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے جس میں خرگوش جیتتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ خرگوش جو ہے چونکہ تیز رفتار ہے، کچھوا بے شک جو ہے نا وہ مسلسل کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ سست ہے، اس وجہ سے خرگوش جیت جاتا ہے۔ کاروبار میں بھی اس کو آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ تیز ہیں، آپ زیادہ جلدی کام کرتے ہیں، آپ جلدی ختم کرتے ہیں کام کو، تو آپ جیت سکتے ہیں سست رفتار بندے سے، جو کچھوا کی مثال دی ہے آپ کو۔ تیسرا بتایا تھا کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی شرط طے کرتے ہیں، کسی مقابلہ کرتے ہیں، تو پہلے اس کے ساتھ برابری کی سطح پر کریں۔ یہ برابری نہیں تھی کہ چونکہ کچھوا وہ ہے دریائی ہے اور پانی کا جانور ہے، خشکی پر بھی آتا ہے لیکن زیادہ پانی میں رہتا ہے، لیکن جو خرگوش ہے وہ خشکی کا جانور ہے، اس لیے وہ کچھوے نے سوچا کہ یہ مجھ سے اس لیے جیت رہا ہے۔ تو کاروبار بھی جب آپ کرتے ہیں مسابقت پیدا کریں۔ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو ایک دم پہلے دن ہی اگر آپ کھڑے ہو کر کہیں گے جی کہ میں کوئی پروڈکٹ لانچ کر رہا ہوں اور میں مقابلہ کر رہا ہوں نیسلے کا، یا میں مقابلہ کر رہا ہوں کسی اور بڑی کمپنی کا، لیور بردرز کا مقابلہ کر رہا ہوں، تو یہ نہیں ہوتا ہے۔ شروع میں آپ اپنے برابر کے بندے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو کچھوے نے وہ حدود طے کر دی، اس نے کہا کہ نہیں، ہم پانی سے جائیں گے، آدھا رستہ خشکی کا ہوگا اور آدھا پانی کا ہوگا۔ خشکی میں کچھوا آگے پیچھے رہ گیا اور پانی سے وہ کراس کر گیا۔ لیکن پھر ان کو احساس ہوا کہ ہم خواہ مخواہ جو ہے نا وہ آپس میں یہ جھگڑا کر رہے ہیں،
ہم آپس میں دوستی بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہے میرے ذہن میں بزنس کے مطابق، کہ آپ بزنس میں پارٹنرشپس کرتے ہیں، بزنس میں آپ جو ہے نا وہ ٹیم ورک سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کاروبار میں، کیونکہ اگر ہر بندہ ہر دوسرے کے بندے کا کام نہیں کر سکتا، جیسے انسانی جسم ہے، معدہ جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، جگر اپنا کام کرتا ہے، آنکھیں اپنا کام کرتے ہیں، دماغ اپنا کام کرتا ہے، اسی طرح جب کاروبار کرتا ہے تو اس میں آپ نے ڈویژن آف لیبر کی ہوتی ہے کہ تو یہ کام کرے گا، میں یہ کام کروں گا، تو ہم مل کر جو ہے ایسے کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیم ورک۔ تو موسٹ سکسیسفل پیپل ان دا بزنس ورلڈ وہ ہوتے ہیں جو ٹیم ورک پر بلیو کرتے ہیں، جو دوسروں کو کھینچتے نہیں ہیں، دوسروں کی کامیابی سے جیلس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ مل کر کام کرتے ہیں۔ کہ ایک چیز مثلا میں اپنا بتاتا ہوں، میں ٹیکنیکل نہیں ہوں، مجھے اتنا نہیں ہے، تو میں کسی کی مدد لے سکتا ہوں کہ ٹیکنیکل سپوز میں نے کوئی ویب سائٹ بنوانی ہے، میں اگر خود ہی ساری چیز بناؤں، میں ان کو آئیڈیاز دے سکتا ہوں کہ یہ آپ آئیڈیاز، کیونکہ ویب سائٹ بنانے والے کو ضروری نہیں ہے کہ اس کو آئیڈیا بھی پتہ ہو، آئیڈیا میں دے سکتا ہوں، وہ مل کر ہم بنا سکتے ہیں ویب سائٹ ایک بنا۔ تو یہ ہے کہ کوئی بھی کاروبار آپ کرتے ہیں، اس کا اینڈ رزلٹ وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی آپ کاروبار کرتے ہیں، اس میں آپ نے ایک تو جو ہے نا مسابقت کرنی چاہیے، اور ایک یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے مسلسل بھی کام کرتے رہیں، لیکن اس میں تیزی بھی ہو، اور جو آخری بات ہے کہ آپ کا ٹیم ورک ہو، آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، بلکہ مل کر کام کریں، مل کر سکسیس کریں۔ یہ نہ کہیں کہ اگر کوئی جیت ہوئی ہے تو یہ میں نے کی ہے۔ مثلا کوئی باس ایسا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اگر کوئی جیت ہوتی ہے بزنس میں تو وہ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو کہتے ہیں تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، سب کو برابر اپنی جو ہے نا ذمہ داریاں وہ دینی چاہیے، کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور مل کر ہم نے یہ اچیو کرنا ہے۔ تو ہمیشہ لفظ جو ہے نا بزنس میں ہم یوز کریں، میں نہیں، میں صرف بکری کی چلتی ہے، میں نہیں کرنی کاروبار میں آپ نے ہم کا لفظ یوز کرنا ہے، کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ بے شک اس میں ایک آدھ بندہ کمزور بھی ہو سکتا ہے، تو وہ مل کر دوسرے جو ہے نا، جیسے وہ مثال دی ہے کہ کچھوا اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دریا کراس کر جاتا ہے۔ تو آج یہی اس کا مجھے ایک ذہن میں آ رہا تھا، میں نے کہا بجائے اس سے پہلے کہ مجھے وہ یہ بات بھول جائے، کل میں نے کہانی شیئر کی تھی، تو آج میں نے دوسری کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر دی، کہ ان کہانیوں کا یہ مقصد ہوتا ہے، ہمیں اسکولوں میں ایک رٹا لگا کر وہ پاس تو کروا دی جاتی ہے، لیکن ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ ان کا پریکٹیکل لائف میں ان کہانیوں کا کیا مقصد ہے۔ تو امید ہے کچھ بات میں اپنی سمجھانے میں کچھ کامیاب ہوا ہوں گا۔ اگر آپ کو نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، تو آپ اب لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کیونکہ علم کا پھیلانا یہ بھی صدقہ جاری ہے، اور پلیز اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔